ان کے مرتبے کو کون کم کر سکتا؟ لہذا کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں. کیوں؟ اس کا خطرہ نہیں. اس کے برعکس اب میں آپ کو دوسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں. اس کے برعکس میرے نبی نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی. فوق میں نا اوپر، ترفعو رفع. لا ترفعونی مجھے اوپر نہ لے جانا، فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے. لا ترفعونی، مجھے اس مقام سے اوپر نہ اٹھانا، اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ اپنا مقام بیان فرمائیے نا. فرمایا انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول. یہ کئی نہیں کہا کہ میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں، یہ کہا کہ میرے مرتبے کو حد سے، جس منزل پہ اللہ نے، جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، اس سے اوپر نہ لے جانا. بندیالوی ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہے، اس میں بالکل واضح ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. کچھ تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یار، ایڈی بھی کوئی نہیں بھی عربی تو سمجھ نہ آوے. لا تطرونی مجھے بڑھانا نہیں، غلو نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، مجھے بڑھانا نہیں. کما اطرت النصارى، جس طرح بڑھایا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو جس طرح انہوں نے بڑھایا، ابن اللہ کہا، نور من نور اللہ کہا، اللہ کی جز کہا، ان کو پکارا، ان کے نام کی نظر و نیاز دی، انہیں مشکل کشا حاجت روا مانا. مجھے اس طرح اوپر نہ لے جانا. انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، ورسولہ، اور رسول بعد. پڑھو کلمہ شہادت، جو جنازیاں دے نال نال پڑھ دے رہے. ایک بندہ کہتا ہے کلمہ شہادت، وہ دسنا چاہتا بھی میں بھی آئے ہوں. جنازے کے ساتھ ذکر کرنا تو کوئی بری بات نہیں، دل میں جتنا مرضی ہے ذکر کرو، لیکن یہ طریقہ اپنانا، یہ صحابہ سے کوئی ثابت، کوئی ثابت. تو سمجھتا ہے میرے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، جنازے کے ساتھ جا رہا ہوں، کلمہ شہادت، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کل قیامت والے دن تیرا اعمال نامہ کھلے، ادو صدیق اکبر دا کھلے، اس سچ نہ ہووے تیرے چ ہووے. کدی غور نہیں کیتا، کدی خیال نہیں آیا. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ. پہلے عبدہ پھر رسول. حضرت شیخ القرآن نے تقریر کی تھی ہمارے سرگودا میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ. میں اس وقت پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، ابتدائی کتابیں. ویسے میں نے ان سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھی. آپ نے بھی پڑھی؟ آپ نے بھی پڑھی؟ الحمدللہ. تقریر کی حضرت شیخ نے، یہی بیان کی.
بندیالوی نقل اتارنا چاہتا ہے۔ نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل کیا ہو؟ وہ اخلاص، وہ خلوص، وہ لہجہ مجھ میں ہے نہیں۔ میرے شیخ نے اس کو بیان کیا، پہلے عبدہ، تھوڑا جا میرے نال بولو تو صحیح یار، پہلے عبدہ پھر رسولہ، حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو عبدہ، مائی حلیمہ کا دودھ پیا تو عبدہ، مکے میں بکریاں چرانے لگے تو عبدہ، تجارت کے لیے شام گئے تو عبدہ، حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی عبدہ، 40 سال کے بعد تاج نبوت سر پہ رکھ دیا گیا تو رسولہ، پہلے کیا ہے؟ عبدہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر نے اپنی عبدیت کا ذکر کیا، عبدیت کا ذکر کیا۔ میں پھر کہوں گا، میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا۔ خدا گواہ ہے، قرآن اٹھا لیجئے، حدیث اٹھا لیجئے، جس واقعہ سے لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، واقعہ ایسا ہو کہ اس واقعہ کو سن کے دیکھ کے لوگوں کے عقیدے بگڑیں گے، تو وہاں اللہ اس شخصیت کی ابدیت کو ذکر کرتا ہے۔ بڑی گل کر چھڑیے، تمہارے عقیدے خراب نہیں ہونے چاہیے کہ یہ واقعہ ایسے ہو گیا ہے تو یہ مختار کل ہے، یہ شخصیت حاجت روا ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ نا، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ کون تھا بولو تو صحیح یار، میں تو نال لے کے ٹرنا چاہنا یار، میں خود واقعہ بیان بھی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، ماں پریشان، مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، لیکن قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ شادی میری کوئی نہیں ہوئی، میں نبیوں کے خاندان کی لڑکی، سہیلیاں آئیں گی، پڑوسنے آئیں گی، پوچھیں گی یہ بیٹا کہاں سے لائیو؟ مولا میں کیا کہوں گی؟ اللہ نے فرمایا، او میری بھولی مریم، تجھے اب تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، اور جو بغیر خامد کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج ہم نے رکھنی ہے۔ بس جب لوگ آ کے پوچھیں گے یہ کیا ہے، کہاں سے لائی ہو، تو نے کہنا ہے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس سے پوچھو اگوں میں جانا تے میرا عیسیٰ جانے۔ لوگ آ گئے، پوچھا، سہیلیاں، اللہ کرے نیک بندوں کا پاؤں کبھی پھسلے نہیں، مریم تو پاک دامن تھی، اب بھی پھسلے نہیں، اللہ معاف کر دے تو معاف کر دے، لوگاں معاف نہیں کرنا۔ کسی مولوی سے غلطی ہو تو جائے، تُساں جڑے حاجی سلطی خان دے پتر ہو نا، پھر تم جگہ جگہ بیٹھے کچھ سنے ہی وہ فلاں مولوی ہے نا، بس توبہ کر۔ پھر بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی، کھب دا کان تے کان دی، بڑھا چڑھا کے بات اتنی سی ہوتی ہے، اسے بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں لے جائے۔ ایک کھب دا کان تے کان دی ڈار، تو سنیا بھی کیوں مقولہ بنے؟
کوئی بندہ بیچارہ کھیتوں میں جس طرح پیشاب کرتے تھے وہ پیشاب کرنے گیا, پیشاب کر کے جو اٹھا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کان دا کھپ پیا سی. اس نے سمجھا اے پیشاب دے نال نکلے. اس نے آ کے اپنی بیوی کو بتایا, عجیب گل ہوئی, میں نے پیشاب کی ہے تے کھب نکلے. بیوی گئی پڑوسیوں کے پاس, اس نے کہا کچھ سنیا جی, آج میرا خامند پیشاب کرن گیا تے پورا کان نکلیا. وہ پڑوسن گئی تندور تے, اس ون کے تندور دے تے بیٹھی زنانی, کچھ تساں سنیا وہ فلانی ہے نا, اس دا خامند پیشاب کرن گیا, کاواں دی ڈار نکلی ہے. کھب دا کان تے کان دی, بات اتنی سی ہوتی ہے, اسے پھیلا کہاں پہنچا دیا. یہ فیس بک پہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بغیر تحقیق کے خبر کو آگے پھیلا دینا. کیوں بھائی, کیوں جھوٹی بات آگے پھیلاتے ہو؟ اس کا گناہ نہیں ہے. مریم نے کہا اس سے پوچھو. معاملہ کوئی زیادہ مشکوک ہو گیا. ایک دن کا بچہ, مریم کہتی ہے اسے ایک دن کے بچے سے پوچھو. قوم کے لوگ کہنے لگے اپنا پاپ بیٹے پہ ڈالتی ہے, سن پاگل بڑھانی ہے. ایک دن کے بچے سے پوچھو. اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ, تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے, ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر, میری توحید بھی بیان کر. سورت مریم. اس واقعہ سے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, خطرہ تھا عقیدے لوگوں کے بگڑیں گے. پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے بھی, اسی لیے انہوں نے کہا ابن اللہ ہے, عیسیٰ الہ ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں اس موقع پہ اتری تھی جب عیسائیوں کے علماء میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تھے. مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ عیسیٰ الہ ہے, اور میرے نبی کا موقف تھا لا الہ الا اللہ. عیسائی نے دلیل پیش کی, عیسائیوں کے عالم نے دلیل پیش کی, عیسیٰ الہ ہے اس لیے کہ وہ ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے اس لیے الہ ہے. میرے نبی نے کہا وہ اللہ کا بیٹا نہیں. عیسائیوں کے مناظر نے کہا اگر وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو اس کے باپ کا نام بتاؤ. دلیل تے بڑی ترکڑی سی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں, ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں. اس نے کہا اگر وہ اللہ کا بیٹا نہیں اس کے باپ کا نام بتاؤ. اللہ نے جواب میں قرآن اتارا, عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ دا تے صرف باپ کوئی نہیں, آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں. تو یہ بھی کوئی الہ ہونے کی دلیل ہے. عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. یہ ابن اللہ ہے, نور من نور اللہ ہے, اللہ کی جز ہیں, الہ ہیں, معبود ہیں, اس طریقے سے پیدا ہوئے. عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. رب نے حضرت عیسیٰ کو کہا اٹھ, ماں کی گود میں بول. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے, تقریر شروع کی, انی عبداللہ. جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو, اس واقعے کو جب رب بیان کرتے ہیں تو اس شخصیت کی ابدیت کو ذکر کرتے ہیں. انی عبداللہ, میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں. مان جاؤ یار, عبداللہ دا میں نہیں. انی ان اللہ, انی ابن اللہ, انی نور من نور اللہ. میں اللہ ہوں, میں ابن اللہ ہوں, میں نور من نور اللہ ہوں.
फरमाया ना मैं अल्लाह, ना मैं इब्नुल्लाह, ना मैं नूरुम मिन नूरिल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। माजी का सीगा तहक्कुक के लिए, जिस चीज का वकू जरूरी हो उसे माजी के सीगे से ताबीर कर देते। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अजाब आ गया, हालांकि उस वक्त तक आया नहीं था। तो जिस चीज का वकू जरूरी हो उसे माजी के सीगे से ताबीर कर देते। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, मेरे सर पे नबूवत का ताज रखना है, मुझे अल्लाह ने किताब देनी है। वऔसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते, उसने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म देना है। हुण नमाज नहीं पढ़नी, मां की गोद में ज़कात देनी थी, मुस्तकबिल का माना करेंगे ना। नमाज पढ़ने का हुक्म देना है, ज़कात देनी है। उलमाए किराम, अगर समझो वे बंदे आलवी बड़ी अजीब सी बात कर गया है जो पहले सुनी नहीं, तो मुझे दुआ दे दे, मुझे दुआ दे दे। ईसा बोले हैं, मां की पाकदामनी की गवाही देनी है, ते शुरू की कर दिता। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। आपने तो मां की पाक दामनी को बयान करना था, उसके लिए कोई बोलिए। बंदियालवी कहते हैं इसी में तो मां की पाक दामनी का ऐलान है, इसी में मां की पाकीज़गी का ऐलान है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाना है, अल्लाह ने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखना है, और जो अल्लाह का नबी होता है उसका नसब भी आला हुआ करता है, हसब भी आला हुआ करता है। अगर मेरा नसब गलत होता तो अल्लाह मुझे नबी बनाता। एक बात और भी कहना चाहता, अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए, हमारे मुवाहिद लोग बड़ा लुत्फ लेंगे। दो मसले थे, एक अकीदा बिगड़ रहा था उनकी पैदाइश से, एक मां पे तोहमत लग गई थी। कुरान में हजरत ईसा ने अकीदे की इस्लाह पहले की, इन्नी अब्दुल्ला, मां की पाकदामनी की गवाही बाद में दी। मालूम होता है अकीदा तौहीद की अहमियत ये है कि मां की पाकदामनी की गवाही पीछे कर दो, अकीदा तौहीद को पहले बयान करो। जिस वाकया से अकीदे के बिगड़ने का खतरा हो, वहां उस नबी की, उस शख्सियत की अब्दियत को अल्लाह बयान करते हैं। तवज्जो है आपकी? थक गए आप? जॉब बनते थे हुण पहुंचे। मेरे रब ने मेरे नबी को, खातिमुन नबीयीन को जमीन की पस्तियों से उठाया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला, मेरा नबी और ऊपर। जन्नतुल मावा, मेरा नबी और ऊपर। सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा, मुंतहा के लफ्ज पे जरा गौर करो, इंतहा क्या होती है? नीचे वालों की इंतहा। सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील पीछे रह गया, जो पहले रहनुमाई करता था। बुराक यहां बांधिए,
یہ بیت المقدس ہے. یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبیوں کی جماعت ہے. آج اللہ نے ان سب کا آپ کو امام بنانا ہے. یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں سلام کیجئے. دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں سلام کیجئے. یہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. اس کے ساتھ جو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، سلام کیجئے. یہ بیت المعمور ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے. جبریل رہنمائی کرتا ہے، بتاتا چلا جاتا ہے. سدرہ پہ پہنچا، جبریل کانڈ ولائی، جبریل پیچھے مڑا، میرے نبی کھڑے ہیں. سفر اندیکھا، سفر اوپرا، جائیاں بھی اوپریاں. میرے نبی وہاں کھڑے ہیں. اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر. جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے. میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر. دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، کوئی بزرگ یہاں آیا ہے، ہمیں سننے کے لیے آیا ہے، یا ہمارا کوئی دوست انہیں لے کے آیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیوبندی اشاعتی یہ نبی کی عظمت کو مانتے نہیں، یا یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، نہیں کر سکتے نہیں. ان دے وسے چ نہیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنا. بچو وسے چ بڑی ہے. ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں جو میرے رب نے بیان کیا. اور جس طرح رب نے بیان کیا ہے نا اس طرح کر بھی کو نہیں سکتا، کر بھی کو نہیں سکتا. ان کے لیے میں جملہ بولنا چاہتا ہوں. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. میں بڑی نازک جگہوں پہ ہوں، مسند نبوی ہے، نازک جگہوں پہ، نازک جگہوں پہ. میری بات کو سنیے گا. معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح جاگتے ہوئے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا. ساتوں آسمان بھی نیچے تھے. نبی پاک نال تو ان سارے نو محبت ہے، حصہ پاؤ. نبی پاک کی محبت کا اظہار کرو، حصہ پاؤ. ساتوں آسمان بھی، زور سے آواز ہے یار. آتھی کرنا والا سورج بھی تلے، ضیا پاشیاں والا چند بھی تلے، جگمگان والے ستارے بھی تلے، سدرۃ المنتہا بھی تلے، جنت الماوا بھی تلے، بیت المعمور بھی تلے، انبیاء کی ارواح تلے، انسان بھی تلے، جنات بھی تلے، سر بفلک پہاڑ تلے، ساری کائنات تلے، آمنہ دا لال سب توتے. میرے نبی رب کے پاس جا پہنچے. ہن وچ جبریل کوئی نہیں. تحفوں کے تبادلے شروع ہو گئے. پر ایک کبھی آیا تو اس کو بیان کروں گا، کبھی اس موقع پہ آیا تو بیان کروں گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے. عبادت کی قسمیں 3 ہیں، یا عبادت قولی ہوگی، یا بدنی ہوگی، یا مالی. چوتھی قسم ہی کوئی. میرا نبی کہتا ہے عبادت کی ہر قسم تیرے لیے، پکار بھی تیرے لیے، سجدہ بھی تیرے لیے، اور نظر و نیاز بھی تیرے لیے. جواب میں رب نے تحفے دے دی.
50 نمازوں کا تحفہ دے دی. حضرت موسیٰ 9 ویری واپس کیتا. کتنی ویری؟ تیری امت اتنیاں کوئی نہیں پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں. ہمارے دوست کہتے ہیں اے دیوبندی وہابی آکھ دین بے نبیاں نو آن والی گل دا پتہ کوئی نہیں ہوندا. حضرت اساں حالے جمے نہیں تے حضرت موسیٰ نو پتہ سی بھی اساں اتنیاں نمازاں نہیں پڑھنیاں. جان دے سن کہ نہیں جان دے سن؟ لوگ ہاں جی جانتے. میں نے کہا دلیل ہو تو اس طرح کی ہو. دل کرتا ہے بھی جس ہونٹوں سے یہ دلیل نکلی ہے نا بندوں نے ہونٹوں کو چوم لے جا. بڑی غضب کی دلیل ہے یہ. حضرت موسیٰ جانتے تھے مولانا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں. حضرت موسیٰ جانتے تھے ساڑھے نبی نہیں سن جان دے. یہی کہنا چاہتا ہے. ساڑھے نبی نو تاں پتہ لگدا ہی جدا کون دسدا ہی. یہی کہنا چاہتا ہے. یہی لوگوں کو باور کروانا چاہتا ہے. تیرے پاس ہے ڈھکوسلا گمان، میرے پاس ہے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی پاک کا فرمان پیش کر دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ کو اپنی قوم کا تجربہ تھا، انہوں نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی امت پر. ان کی امت کو رب نے کہا گائے ذبح کرو، انہاں کہا رنگ کیو جو ہوئے، آکھے ایو جو ہوئے، عمر کی ہوئے، آکھے اے ہوئے، آکھے حالے گل کھلی نہیں. تھوڑی جی اور وضاحت کرو. 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کی تھی. کتنے؟ من سلوا کھانے والی، بادلوں کے سائے میں رہنے والی، سمندروں میں راہ پانے والی، پتھروں کے چشمے کے پانی پینے والی تے گاں ذبح نہیں کی تھی 40 سال. حضرت موسیٰ نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی امت پر. میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کی تھی، اے روز دیاں 50%. یہ میرے نبی کا فرمان ہے جناب. پھر میرے نبی واپس آ گئے. ہن جواب تسی صحیح دینا، فیل نہیں ہونا. کتنے مہینے لگ گئے؟ ہن سوچ دے پین بھی ایک آکھی ہے کہ دو آکھی. کتنے دن لگ گئے؟ کتنی راتیں لگ گئیں؟ یہ علماء سے پوچھو. سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، دن کے چلنے کو اسرا کہتے ہی نہیں عربی میں. دن کے سفر کو اسرا نہیں کہتے. مولا جیلے اسرا آکھ لے آئی ایک گل تو سمجھ آ گئی بھی سفر رات دا ہے. اگوں لئی لن کیوں آکھے آئی؟ اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. اللہ نے کہا ہاں اسرا کہتا نا لوگ سمجھتے ساری رات لگ گئی ہوگی. آگے میں لئی لن لایا، اسے نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، لوگوں کو بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی. لئی لن شاباش شاباش. یہ سارا سفر کر کے میرے نبی واپس بھی آ. ایک روایت علماء بیان کرتے ہیں، اگرچہ مستند تو نہیں ہے، کہ جس کمرے سے نکل کے گئے تھے، کنڈی کھول کے گئے تھے، واپس آئے تو اس دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. کتنے سیکنڈ ہلتی ہے جی؟ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ. وہ ابھی ہل رہی تھی. بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے نا تو پانی نیچی جگہ بہتا ہے. جو وضو فرما کے گئے تھے واپس آئے پانی ابھی بہ رہا تھا. وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو حل کیا تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. لوگ تو کہتے ہیں علماء دیوبند گستاخ ہیں، یہ ہیں. علماء دیوبند نے تو ہیرے پال پال کے امت کے حوالے کی، قوم کے حوالے کی. ایک ایک ہیرا
امیر شریعت جیسا کوئی ہے تو لاؤ. کیسا حل کیا ذرا سنیے گا. فرمایا کسی ملک کے بادشاہ نے کسی سڑک سے گزرنا ہو، سعودی عرب کا فرما روا آ گیا، لاہور کے مار روڈ سے گزرنا ہے تو رینجر آ گئی، فوج آ گئی، پولیس آ گئی، اس نے بڑی ٹریفک روک دی. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، اس کے گزرنے سے کچھ پہلے موٹر سائیکل بند، کاریں بند، سائیکل بند. جب اس کے عین گزرنے کا ٹائم ہوا، پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. شاہ جی نے کہا اللہ نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے. صلی اللہ. کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہی رک گئی، نظام جو جام ہو گیا. پانی جہاں پہنچا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا. میرے نبی سفر کر کے واپس آئے، اللہ نے کہا نظام چلا دو. فرشتوں نے نظام چلایا، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گئی. یہ واقعہ عقل میں آتا ہے؟ تسلیم کرتی ہے عقل اس کو؟ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا اور بگڑا. ہمارے کئی دوستوں نے کہا بشر ہو کے عرشاں تے جا کو نہیں سکتا. بگڑے نا عقیدے. بشر ہو کے عرشاں تے جا کو نہیں سکتا. بشر ہو کے کیسے جائے گا؟ واقعہ معراج ایسا تھا جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. بندیالوی کہتا ہے نور ہو کے جاتے تو کمال نہیں تھا، نوری تو رہتے ہی وہ ہیں. نور ہوتے نا پھر سوال پیدا ہوتا گئے کیوں نہیں، گئے کیوں نہیں. کمال یہ ہے عبداللہ کا لخت جگر ہے، آمنہ کا فرزند ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، خدیجہ کا شوہر ہے، زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ کا بابا ہے. اسی وجود سے بشر ہو کر بلندی کے اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا ہے. بشر ہو کے جائے تو کمال ہے، نور ہو کے جائے تو کون سا کمال ہے. میں پھر کہوں گا میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں. سچی سچی گل کرو، سوچ کے جواب دیو. بند کمرے میں زلیخا کے سامنے جبریل کھڑا ہوتا اور زلیخا جبریل کو کہتی ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، میری ہوس پوری کر. جبریل کہتا معاذ اللہ. کمال تھا؟ کیوں؟ اس میں قوت شاوانی نہیں، اس میں عورتوں والی رغبت نہیں، شاوانی قوت نہیں، یہ طاقت اس میں ہے ہی نہیں. کوئی کمال نہیں. کمال تب بنتا ہے بشر ہے، انسان ہے، 4000 مردوں کے برابر قوت ہے. حسن یوسف کا سارے موانع ہٹ گئے. رکاوٹیں موانع کس کو کہتے ہیں؟ ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں. الگ کمرہ، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں، بتانے والی زبان کوئی نہیں. پہل مرد نے نہیں کرنی، پہل لڑکی کر چکی ہے. پھر یوسف کا تجرد، کنوارا ہونا، اس کی شادی نہیں ہوئی. ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں. بند کمرے میں مصر کا حسن کہتا ہے تلک. اور 40
4,000 مردوں کے برابر قوت رکھنے والا یوسف کہتا ہے معاذ اللہ، نور ہو کے بچ جائے تو کیا کمال ہے، کمال تب بنے گا کہ بشر ہو کے بچ جائے۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں یہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کی جز ہے، اس لیے جب اللہ نے اس واقعہ کو شروع کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، نہیں نہ حبیب نہ محبوب نہ مزمل نہ مدثر نہ شاہد نہ مبشر نہ نذیر نہ داعی نہ سراج منیر نہ خاتم، کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس واقعہ سے تمہارا عقیدہ نہیں بگڑنا چاہیے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے، یار صفت کا مقام ہے، یہ کوئی ندا کا مقام ہے یار، یہ گل مشکل ہو گئی، صفت اور ندا انہاں واسطے مشکل، یار صفت کا مقام ہے، کسی صفت کو ذکر کیجئے نا، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ برسولہ بنبیہ، مقام جو صفت کا ہے، کوئی ندا کا مقام ہے۔ میں دولت تعالیٰ کی مین روڈ سے گزر رہا ہوں، حکیم صاحب کی دکان کے سامنے میں آیا، میں نے ادھر نہیں دیکھا، میں گزر رہا ہوں، حکیم صاحب نے مجھے دیکھا وہ بندے عالوی جا رہا ہے، انہوں نے مجھے بلانا ہے، یہ کیسے بلائیں گے؟ خطیب پاکستان، وکیل صحابہ و اہل بیت، اسیر ناموس صحابہ، زیغم اسلام، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی، اتنے تائیں میں 1 کلومیٹر اگے ٹر گیا، یہاں لقب نہیں چلتے، یہ ندا کا مقام ہے، ندا کا، انہوں نے کیا کہنا بندیالوی صاحب، یہ ندا کا مقام، اور جب سٹیج پہ مجھے بلائیں گے یہ صفت کا مقام، جب سٹیج پہ مجھے دعوت دیں گے میرے نام سے آگے پیچھے اتنے لقب جوڑیں گے کہ میرا نام 1 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا، کیوں؟ یہ صفت کا مقام، وہ ندا کا مقام تھا، مولا یہ کوئی ندا کا مقام تو نہیں ہے نا، مقام تو صفت کا ہے نا، نبی پاک کی صفات کو ذکر کرنا چاہیے تھا، فرمایا نہیں، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اس لیے اوصاف کو ذکر نہیں کیا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، مولا یہاں تھا تو بندہ تھا، مکے سے اٹھایا تو بندہ تھا، جب تیرے پاس پہنچا تو پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہاں بھی وہ عبد تھا اور وہاں بھی وہ عبد تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی